أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون۔ سورہ دخان آیات 17 سے 24۔ اہل مکہ کے حالات بیان کرنے کے بعد فرعون کی قوم کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور ان سے پہلے ہم نے آزمایا تھا قوم فرعون، قوم فرعون کو۔ جس طرح مشرکین مکہ کو خوشحالی اور فراوانی حاصل تھی، اس سے کہیں زیادہ مال و متاع، اسباب و اختیارات قوم فرعون کو حاصل تھے۔ وَجَاءَهُمْ، اور آئے ان کے پاس رسول کریم، باعزت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر قوم فرعون کی طرف بھیجا۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، عرصہ دراز سے فرعونیوں کے غلام چلے آ رہے تھے، تو آپ نے قوم فرعون سے یہ مطالبہ کیا ان ادو، کہ تم حوالے کر دو الیہ، میرے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، کہ ان اللہ کے بندوں کو تم میرے حوالے کر دو۔ اسی بات کو سورہ طٰہٰ میں اس طرح بیان کیا گیا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، پس تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ آپ کی نبوت کے مقاصد میں سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنا بھی تھا، لہذا یہ مطالبہ بھی کیا اور ساتھ اپنا تعارف بھی پیش کیا، انی بلا شبہ میں لکم تمہارے لیے رسول امین، ایک امانت دار رسول ہوں۔ آپ نے فرعون اور آل فرعون کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ میں قابل اعتبار معتمد رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی، بغاوت کی، تو گویا تم اللہ کے خلاف بغاوت کرو گے۔ انی بلا شبہ میں آتیکم، لے آیا ہوں، بسلطان مبین، واضح حجت۔ سلطان مبین سے اشارہ عصا اور ید بیضاء کے معجزوں کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بھی بنا کر بھیجا ہے اور معجزے بھی عطا فرمائے ہیں، تاکہ قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے کوئی شبہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کو ایک نہایت سرکش جبار بادشاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع ہی میں نبوت کے ساتھ ہی معجزے بھی عطا فرما دیے، تاکہ مخالفین کو بطور حجت یہ دکھائے جا سکیں۔ لیکن قوم فرعون آپ کے دعوی نبوت کو یا آپ کے معجزوں کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ ان میں ہلچل سی مچ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو سنگسار کرنے کی باتیں بھی کی گئیں۔ تو آپ نے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ، اور بلا شبہ میں پناہ چاہتا ہوں، بربی، میرے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی، ان ترجمونی، کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ تو اس مشکل حالات میں آپ نے اللہ ہی کا سہارا لیا اور ساتھ ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ قوم فرعون کو سمجھانا مقصود تھا کہ جس اللہ پر میرا ایمان ہے وہ اللہ ہم سب کا رب ہے۔ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھ رکھا ہے، کیونکہ فرعون بھی رب ہونے کا دعوے دار تھا اور کہا کرتا تھا
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات واضح فرما دی کہ تمہارا رب فرعون نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِي، پس میری راہ چھوڑ دو، کہ میں تو اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، میری نبوت کی تصدیق نہیں کرتے، مجھے سنگسار کر کے مجرم مت بنو۔ فَاعْتَزِلُونِي، بلکہ میری راہ چھوڑ دو۔ اشارہ ہجرت کی طرف بھی ہے کہ اگر تم اس دعوت دین قبول نہیں کرتے تو میں بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان ہؤلاء، بلا شبہ یہ قوم مجرمون، مجرم قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کو، قبطی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ کسی صورت آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ جس طرح سابقہ صورت میں بھی یہ بات جانی تھی کہ انہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی کی راہ اختیار کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی رائے کو ترجیح دی، تو بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب، یہ لوگ سننے اور ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ پکے مجرم لوگ ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پس تو رات کو میرے بندوں کو لے چل۔ تو یہ ہدایت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر آپ چل پڑیں، انکم، بلا شبہ تم لوگ، متبعون، پیچھا کیے جاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جب تم یہاں سے اپنی قوم کو لے کر نکلو گے تو آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور آپ سمندر کو ساکن چھوڑ دینا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہوا کہ آپ اپنا عصا اس میں ماریں، اور آپ کے عصا مارنے سے سمندر میں راستے بن گئے۔ تو آپ کو حکم یہ تھا کہ سمندر کی راہ کو عبور کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ ایک اللہ کی تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارنا تھا، اور پھر آپ کے پیچھے فرعون نے بھی اس سمندر میں داخل ہونا تھا۔ تو ان کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، انہم، بلا شبہ وہ، جندم مغرقون، ڈوبنے والی فوج بنیں گے، یہ ایسی جماعت ہوگی جو غرق ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں سے گزر گئے، اور فرعون اپنے سارے جنود کے ساتھ، سارے لشکروں کے ساتھ سمندر برد ہوا۔ تو اس کے تکبر کا انجام اس کی ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اقوال و افعال کی اصلاح فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔